उसको। उस सांप को जैसे ही आपने पकड़ा फिर लकड़ी हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जेब में हाथ डालते और फिर जब हाथ बाहर निकालते आपकी हथेली इतना चमकती कि रात भी उजाला हो जाए। यानी हीरे से ज्यादा चमक, जिसको कहते हैं यदे बैदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े थे, यदे बैदा और ये असाए मूसा। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए इसको खत्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूं सबका, मैं कब से पाल रहा हूं, तुम ये कौन सी चीज लेकर के आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी तो फिरौन ने कहा तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबिल में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है, तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों जानते हैं, फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजज़े और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजज़ा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से, हाथ से जो पानी निकला, ये हुजूर का मौजज़ा है या नहीं? ये सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा
موجود تھے, انہوں نے پانی پیا بھی, اپنے جانوروں کو پلایا بھی. معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے, اور جادو صرف نظر بندی. اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ, کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائیں, نکل جاتا ہے. یوں ٹک ٹک مارے, چاندی کا سکہ, ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے. اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس, چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے, سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے, پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے. یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا, خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں, ہوتا ہے, دیکھے ہوں گے آپ بہت سارے میجیشین, کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے, اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا, میجیشین کو بلاتے ہیں, جادوگر کو, اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے, مرغی نکالتا ہے. تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو, یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال نکال کے ایک فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا, کبوتر اڑا اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا. نہیں, وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی, حقیقت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے, فرعون کا غصہ اور تیز ہوا, اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں, لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا, کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر, بیچ میں سمندر آتا ہے, اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے, کام کتنے کرتی ہے, کیا کیا کام ہے, سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں, 12 راستے جاری ہو گئے, سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا, اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو, پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا, جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, بہت ہلکی چیز. لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے, یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو, موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے, فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا, بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا, اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا, اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی, نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں. تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے, پیرامڈ. کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. مصر میں کائرو سٹی ہے ایجپٹ میں, وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں. بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں. ہاں 1000 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں. خیر ان کی اپنی زندگی ہے. تو فرعون کی لاش کو رکھا, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہم تیرے جسم کو ویسے ہی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے, لوگ اسے دیکھیں. میاں یہاں تو آج لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں, تمہیں معلوم نہیں اس کے اوپر کتنی لعنتیں برس رہی ہیں, کیا کیا اس پر عذابات ہیں. یہ فرعون کی لاش کو اگر کوئی دیکھتا ہے
تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہنسی مذاق کے لیے، تفریح قلب کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرو۔ ایک وقت یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، آج ایسا سویا ہے کہ لوگ اسے جب سال میں ایک بار مسالہ لگاتے ہیں تو پیروں سے، ہاتھوں سے، جس طرح سے بھی اس کی جسم کے ساتھ زندگی بھر، بلکہ دنیا میں کئی ہزار سال گزر گئے، یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی سر اٹھایا، مولا نے اس کی سر کو بھی بہت اچھی طرح سے فرمائی۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ظالم اس طرح سے اگر سر اٹھاتے ہیں اسلام کے خلاف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف یا اہل ایمان کے خلاف، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اے رب ذوالجلال، پھر سے کوئی فرعون آیا ہے اور اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ ان کی ساری طاقتیں ایک ساتھ بھسم ہو کر رہ جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ تاکہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ تو پھیلا سکیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں 21ویں پارے میں، مولا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مولا فرماتا میں نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ تو پھر آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ شاید ہمارا ایمان متزلزل ہے، کمزور ہے۔ ایک بار پھر سے توبہ کرو اپنی تمام برائیوں سے، مولا کے حضور عرض کرو تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مولا غیب سے مدد نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو ترنت آپ تک پہلے پہنچے۔